تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. پروگرام مشعل راہ کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی گفتگو کے لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث کا انتخاب کیا ہے. حدیث کے راوی صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون قالها ثلاثا رواہ مسلم. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں اپنی جانب سے بیجا سختیاں کرنے والے ہلاک ہو گئے. دین میں اپنی جانب سے بیجا سختیاں کرنے والے ہلاک ہو گئے. 3 مرتبے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. دیکھیے دین اسلام ایک آسان دین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین یسرون، دین آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا کی وہ ایک آسان شریعت عطا کی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. اللہ تعالیٰ نے دین کے سلسلے میں تم پر کوئی حرج نہیں رکھا ہے. دین کے سلسلے میں تمہیں کوئی تنگی میں نہیں ڈالا ہے. تبھی تو شریعت نے کہا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے، قیام نماز کا رکن ہے. مگر اگر انسان بیمار ہو جائے تو شریعت کہتی ہے بیٹھ کر نماز پڑھو. کھڑے ہونے کی سکت نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بھی سکت نہیں تو لیٹ کر نماز پڑھو. سفر پہ جاتے ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ مسافر چاہے تو روزہ چھوڑ دے سفر کی وجہ سے اور بعد میں قضا کر لے. انسان سفر پہ نکلا ہے، چونکہ سفر میں مشقتیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت میں بھی ڈسکاؤنٹ کر دیا. اکثر سنتیں تو معاف، اور جو فرض رکعات ہیں اس میں بھی 4 رکعات والی نماز کو 2 رکعات کر دیا. دین آسان ہے، اور دین پر عمل کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان سے آسان بنایا ہے. مگر انسان جو دین کو صحیح طور صحیح طریقے سے نہ سمجھے وہ دین میں اپنی جانب سے سختیاں کرنے لگتا ہے، تشدد کا شکار ہو جاتا ہے، اور نتیجے میں خود کو ہلاک کر بیٹھتا ہے. وہی پیارے نبی نے فرمایا هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، کہ دین میں اپنی جانب سے سختیاں کرنے والے ہلاک ہو گئے. 3 مرتبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ المتنطعون کی تفسیر کرتے ہوئے التنطع کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تنطع سے کیا مراد ہیں، متنطعون سے کیا مراد ہیں. فرمایا المتعمقون المشددون فی غیر موضع التشدید. کہا کہ جن لوگوں کے سلسلے میں پیارے نبی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ہلاک ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو دین میں بیجا کریدنے کا مزاج رکھتے ہیں، ہر مسئلے کو لے کر خامخواہ کی گہرائی میں جاتے ہیں، تکلفات کرتے ہیں، اور بیجا سختیاں کرنے والے یہ لوگ ہلاک ہو گئے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کی. تو ناظرین، دین اسلام اعتدال پسند دین ہے. اس دین میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. اس دین میں نہ تشدد ہے نہ تساہل ہے. دین پر عمل کرتے ہوئے ہمیں تشدد سے بھی بچنا ہے، تساہل اور سستی سے بھی بچنا ہے، اور دین پر عمل کرتے ہوئے ہمیں افراط سے بھی بچنا ہے اور تقصیر اور تفریط سے بھی بچنا ہے. انسان اگر دین کے نام سے، دین کے حوالے سے تشدد کی راہ پہ چل پڑے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین. آپ نے فرمایا لوگوں غلو سے بچو، غلو سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے گزرے لوگوں کو
اور تم سے پہلے گزری امتوں کو اسی غلو کے مزاج نے ہلاک کیا۔ غلو کسے کہتے ہیں؟ سیدھے سادے الفاظ میں کہیں حد سے آگے بڑھنا۔ کسی بھی معاملے میں شریعت کی بتائی ہوئی حد سے آگے بڑھنا یہ غلو کہلاتا ہے۔ کسی بھی چیز کو ماننے میں، کسی بھی چیز کو تسلیم کرنے میں، کسی بھی عمل کو اپنانے میں شریعت کی بتائی ہوئی حد سے آگے بڑھنا یہ غلو کہلاتا ہے۔ اور شریعت کہہ رہی ہے کہ یہ غلو انسان کو ہلاکت تک پہنچا کے رہتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا جیسے تم سے پہلے گزری امتیں غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ اہل کتاب کو دیکھیے، نصارہ کو دیکھیے، کرسچنوں کو دیکھیے، انہوں نے دین میں عبادت کے نام پر غلو کیا، تشدد کے شکار ہوئے، اور نت نئے طریقے انہوں نے ایجاد کر لیے جس کو قرآن مجید رہبانیت کا نام دیتا ہے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، کہ انہوں نے رہبانیت کو دین کے نام پر خود ایجاد کر لیا، ہم نے تو انہیں حکم نہیں دیا تھا۔ رہبانیت کیا ہے؟ کرسچنوں کی تاریخ پڑھیے، کرسچن عبادت کے نام پر اپنے طور پر انہوں نے ایسے مشقت بھرے اعمال ایجاد کر لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ان کی نیتوں میں تو خلوص تھا، مگر طریقے عمل میں تشدد تھا اور غلو تھا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کے اور دینداری کے ایسے ایسے طریقے انہوں نے ایجاد کیے جو انہیں اللہ سے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کرتے رہے۔ ان میں سے کوئی عبادت کے نام پر صبح سے شام تک ایک پیر پہ کھڑے ہوتا تھا، ایک پیر پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتا تھا۔ ان میں سے کوئی عبادت کے نام پر خود کو صبح سے شام تک سورج کی گرمی میں جو جلایا کرتا تھا، اور ان میں سے کوئی عبادت کے نام پر اپنے آپ کو کنویں میں الٹا لٹکا کے جو وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ لذتوں سے دور، خود کو خواہ بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، اور یہ سب عبادت کے نام پر۔ قرآن مجید اس کو رہبانیت کا نام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابتدعوها، اس کو تو انہوں نے خود ایجاد کر لیا، ہم نے تو اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ تو جس طرح اہل کتاب دین میں غلو کر کے ہلاک ہوئے، پیارے نبی نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی ہے کہ تم ان کی روش پہ چل کے تم بھی جو ہے دین میں غلو کے شکار نہ ہونا، تشدد کے شکار نہ ہونا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کو بھی حد اعتدال سے آگے بڑھتے دیکھتے تو پیارے نبی ہمیشہ روکا کرتے تھے، ان کے تصورات کو درست کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے، 3 اشخاص ازواج مطہرات کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا کہ آپ کیسی عبادت کرتے ہیں اور کتنی عبادت کرتے ہیں۔ ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے حوالے سے آپ کے سارے معمولات انہیں سنا دیے، بتا دیے۔ تو وہ تینوں وہاں سے یہ عہد کر کے نکلے، ان میں سے ایک نے کہا اما انا فاعتزل النساء ولا اتزوج ابدا، کہا کہ آج کے بعد میں اپنے آپ کو عبادت میں مصروف کرنے کے لیے آج کے بعد میں شادی نہیں کروں گا، زندگی بھر عورتوں سے الگ رہوں گا، شادی نہیں کروں گا میں۔ دوسرے نے کہا اما انا، رہا میں، آج کے بعد میری ساری زندگی روزوں میں گزرے گی، دن میں کبھی کھاؤں گا نہیں میں، نفل روزے۔ تیسرے نے کہا کہ آج کے بعد میری ساری راتیں تہجد میں گزریں گی، میں سوؤں گا نہیں۔ یہ کہہ کر تینوں وہاں سے نکل گئے۔ پیارے نبی تشریف لائے، ازواج مطہرات نے بتایا اس طرح کہ 3 اشخاص آئے تھے، انہوں نے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، اور جب انہیں بتایا گیا تو تینوں یہاں سے یہ عہد کر کے نکلے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ممبر پر چڑھے اور آپ نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کیا بات ہے؟ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسی بات کہی ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں سوؤں گا نہیں، میں کھاؤں گا نہیں۔ کہا لوگوں، میں تم سب میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ دیکھو میں نے شادی بھی کی ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، اور میں روزے بھی رکھتا ہوں، روزے کے بغیر بھی رہتا ہوں۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میرے طریقے سے انحراف کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ سوچئے تینوں صحابہ نے جس عمل کا ارادہ کیا وہ کون سا تھا؟ وہ تو نیک عمل تھا،
وہ تہجد کا ارادہ کر رہے تھے اور وہ مسلسل روزے رکھنے کا ارادہ کر رہے تھے اور یہ کثرت عبادت کے لیے شادی نہ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، لیکن بات یہاں حد اعتدال سے آگے بڑھ رہی تھی۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، انہیں روکا اور ٹوکا۔ دین میں غلو کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ عبادتوں میں اس حد سے انسان آگے بڑھ جائے جو حد کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے۔ ابھی جو حدیث ہم نے ذکر کی اس سے بھی یہ سبق ملتا ہے ہم کو کہ عبادت کی جو حد اللہ کے نبی نے مقرر فرمائی ہے اس حد سے ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، وہ بھی غلو کی ایک شکل ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی مشہور حدیث ہے کہ فتح مکہ کے سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے نکلے تھے تو آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جمع غفیر تھا اور رمضان کا مہینہ تھا۔ رمضان کا مہینہ ہونے کے سبب کئی صحابہ روزے سے تھے، سفر میں اجازت ہے، سفر میں انسان چاہے تو روزہ چھوڑے بعد میں قضا کرے یا استطاعت محسوس کرتا ہے تو سفر میں رکھ سکتا ہے۔ اکثر صحابہ اس وقت سفر میں روزے سے تھے۔ ایک دن دوران سفر عصر کا وقت تھا، روزہ بہت شاق گزرنے لگا، صحابہ پر بہت تکلیف ہونے لگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی روزہ ہم پہ شاق گزر رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک ہم یہاں لیتے ہیں، جڑے رہیں آپ ہمارے ساتھ، بہت جلد لوٹیں گے ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد مقیم فیضی، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو۔ قرآن وہ سنت کی روشنی میں، اسلام کی مکمل رہبری میں، ہم ہوں گے کامیاب زندگی میں۔ جانیے وہ باتیں جن سے نکھرتے ہیں مومنین، ریاض الصالحین۔ جانیے وہ کارآمد کلمات جن پر عمل کرنے کی تلقین کر رہا ہے خود رب العالمین۔ ریاض الصالحین ہر اتوار رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 11:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ مینا کی قربانی، لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك میدان عرفات کی عبادتیں، لبيك اللهم لبيك خانہ کعبہ کا طواف، ادائیگی حج کی برکتیں ہیں بے حساب۔ اگر آپ ہیں صاحب صحت اور صاحب حیثیت تو فوراً کیجئے حج کی نیت۔ دیکھیے فضائل حج ہر پیر سے سنیچر شام 4:30 بجے اور دوبارہ رات 2 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ بریک سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی دین میں غلو کرنے کے سلسلے میں، اور بتایا جا رہا تھا کہ دین پر عمل کرتے ہوئے غلو سے بچنا چاہیے، تشدد سے بچنا چاہیے۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ دین میں غلو کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ عبادتوں میں کوئی انسان اس حد سے آگے بڑھے جو حد کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے۔ اسی سلسلے میں وہ فتح مکہ کے سفر کا واقعہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ سفر میں اکثر صحابہ روزے سے تھے، رمضان کا مہینہ تھا۔ ایک دن عصر کے وقت روزہ بہت شاق گزر گیا صحابہ پر۔ صحابہ نے پیارے نبی سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آج روزے سے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ صحابہ کی شکایت کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پانی منگوایا
اور اس طرح کے سارے صحابہ دیکھ رہے تھے، آپ نے پانی پی لیا اور اپنا روزہ ختم کر دیا، اور آپ کو دیکھ کر سارے صحابہ نے عملاً اپنا روزہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ آپ کے اور آپ کے بیشتر صحابہ کے روزہ توڑ دینے کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی اپنا روزہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت پیارے نبی نے فرمایا اولئک العصاہ اولئک العصاہ اولئک العصاہ، یہ میرے نافرمان ہیں، یہ میرے نافرمان ہیں، یہ میرے نافرمان ہیں۔ سوچیں کیا غلطی وہ کر رہے تھے، وہ تو روزہ مکمل کر رہے تھے، مگر سبحان اللہ جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روزہ ختم کر دے وہاں کس کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنا روزہ جاری رکھ سکے۔ تو عبادتوں میں اس حد سے آگے بڑھنا جو حد کے پیارے نبی نے مقرر فرمائی ہے، یہ بھی دین میں غلو کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح ناظرین، دین پر عمل کرتے ہوئے دین و دنیا کے درمیان توازن کو برقرار نہ رکھنا، بیلنس کو برقرار نہ رکھنا، یہ بھی غلو کی ایک شکل ہے۔ دیکھو انسان بیک وقت جسم اور روح دونوں سے بنا ہے۔ جسم کے بھی کچھ تقاضے ہیں، روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ دونوں تقاضوں کو پورا کرو۔ تمہارے جسم کو بھی بھوک لگتی ہے کھلاؤ، تمہاری روح کو بھی بھوک لگتی ہے اسے بھی کھلاؤ، اور اس کی غذا تلاوت ہے، ذکر ہے۔ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا، جسمانی تقاضوں اور روحانی تقاضوں میں بیلنس کرنا، یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ یہ بیلنس اگر بگڑ جائے تو انسان دین کے نام پر غلو اور تشدد کا شکار ہوتا ہے۔ کتب احادیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو فارس سے آئے تھے ہجرت کر کے مسلمان ہوئے، اور چونکہ مدنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابہ کا بھائی چارہ انصاری صحابہ سے کرایا تھا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا بھائی چارہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے کرایا گیا تھا۔ نظام مواقات جسے کہا جاتا ہے، اس نظام کے تحت انصاری صحابی کی ذمہ داری ہوتی کہ اس مہاجر صحابی کو جو اس کے حصے میں آیا ہے اپنے فیملی ممبر کی طرح رکھے، اسے کھلائے پلائے ٹہرائے، اس کی ساری ضرورتیں پوری کرے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے حصے میں گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو الدرداء کے گھر پہ رہتے تھے، وہ دیکھتے کہ ابو الدرداء کی بیوی ام الدرداء رضی اللہ عنہ وہ ہمیشہ میلے کچیلے لباس میں رہتی ہیں، اور ہم آپ کو یہ بات بتا دیں کہ اس وقت تک پردے کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، ورنہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی بیوی کو کیسے دیکھا، کیونکہ ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ ام الدرداء رضی اللہ عنہ ہمیشہ میلے کچیلے کپڑوں میں رہتی، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ ام الدرداء کیا بات ہے، ہمیشہ میلے کچیلے کپڑوں میں رہتی ہو، ذرا بن سور کے رہنا۔ ام الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی سلمان، میں زینت اختیار کروں تو کس کے لیے، تمہارے بھائی ابو الدرداء کو تو ہماری کوئی ضرورت ہی نہیں۔ بات یہ تھی کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بڑے عبادت گزار صحابی تھے، بڑے عبادت گزار صحابی، یہاں تک کہ ان کی عبادت نے انہیں بیوی بچوں کے بعض تقاضوں سے غافل کر دیا تھا۔ اسی لیے ام الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بناؤ سنگار کروں تو کس کے لیے، تمہارے بھائی ابو الدرداء کو تو ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ اس ایک جملے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ساری صورتحال کو سمجھ گئے، اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ابو الدرداء کی تربیت کرنی ہے۔ ظہر کا وقت تھا، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی سلمان کے لیے دستر بچھا دو۔ دستر بچھا دیا گیا، جو کچھ گھر میں تھا وہ دسترخوان پر چن دیا گیا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان سے کہا کہ سلمان بیٹھو کھا لو۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم بھی کھاؤ۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں تو روزے سے ہوں، وہ ہمیشہ نفل روزوں میں رہتے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو روزے سے ہوں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ روزہ توڑ کر بیٹھو، روزہ توڑ کر کھاؤ میرے ساتھ۔ حضرت ابو الدرداء نے کہا کیسے میں اپنا روزہ ختم کروں؟ تو حضرت سلمان نے کہا ما انا بآکل حتی تأکل، جب تک تم نہیں کھاؤ گے تب تک میں بھی نہیں کھاؤں گا آج۔ تو حضرت ابو الدرداء کو چاروں ناچار اپنا روزہ ختم کرنا پڑا، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پڑا، کھا لیے۔
شام ہوئی، عشاء بعد حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی سلمان کے لیے بستر بچھا دو۔ بستر بچھا دیا گیا اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سلمان سو جاؤ۔ حضرت سلمان نے ان سے کہا کہ تم بھی سو جاؤ۔ حضرت ابو الدرداء نے کہا کہ نہیں، مجھے تو نماز پڑھنی ہے، تہجد پڑھنی ہے۔ حضرت سلمان نے کہا جب تک تم نہیں سو گے تب تک میں بھی نہیں سوؤں گا۔ زبردستی سلایا، سو گئے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ۔ تھوڑی دیر گزرنے کی بعد یہ سمجھ کر کہ سلمان تو اب سو چکے ہیں، ابو الدرداء اٹھے کہ نماز پڑھیں گے۔ جیسے ہی اٹھے، سلمان بھی جاگ رہے تھے، انہوں نے پھر پکڑ کے زبردستی سلایا کہ سو جاؤ۔ جب 2/3 رات گزر گئی، رات کے آخری پہر حضرت سلمان خود جاگتے ہیں، ابو الدرداء کو جگاتے ہیں اور دونوں مل کر وضو کر کے ایک ساتھ نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ اور تہجد کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں ان لجسدک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولعینک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقا۔ کہا کہ ابو الدرداء تمہارا یہ شوق عبادت اپنی جگہ بجا ہے، تمہاری یہ نمازیں، تمہارے یہ نفل روزے، لیکن یاد رکھو کہ تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق بنتا ہے، وہ حق بھی ادا کرو۔ تمہاری آنکھوں کا بھی حق بنتا ہے، لہٰذا سو لیا کرو۔ تمہارے پیٹ کا بھی حق بنتا ہے، لہٰذا کھا لیا کرو۔ یہ نصیحت فرمائی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نماز فجر میں سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور نماز بعد سارا ماجرا عرض کیا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی دیکھیے کل اس طرح سلمان نے زبردستی میرا روزہ توڑوایا، رات زبردستی مجھے سلائے اور تہجد کے بعد یہ نصیحت کرتے ہیں۔ تو پیارے نبی نے فرمایا صدق سلمان، صدق سلمان، کہ فارس سے آئے ہوئے سلمان نے بالکل سچ کہا ہے۔ دیکھیے سبحان اللہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اس نصیحت میں ہمیں وہ حسین امتزاج، وہ توازن اور بیلنس نظر آتا ہے جو بیلنس اور توازن کے شریعت نے دین اور دنیا اور جسم اور روح کے تقاضوں کے درمیان قائم کر رکھا ہے۔ انسان جسمانی تقاضوں کے مد نظر روحانی تقاضوں پہ ظلم نہ کرے اور روحانی تقاضوں کے مد نظر جسمانی تقاضوں پہ ظلم نہ کرے۔ یہ دونوں اپنی جگہ ایک عبادت ہے۔ جس طرح روح کی بھوک مٹانا، روح کی پیاس مٹانا، روح کی ضرورتیں پوری کرنا باعث اجر و ثواب ہے، شریعت کہتی ہے کہ جسم کی ضرورتیں پوری کرنا یہ بھی اسی طرح باعث اجر و ثواب ہے۔ تبھی تو پیارے نبی نے فرمایا صحابہ سے کہ کوئی شخص اگر پیار و محبت سے اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی رکھتا ہے تو اللہ کے پاس اجر و ثواب پائے گا۔ اور حد تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرے تو اس پر بھی وہ اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بڑا تعجب ہوا کہ ہم اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کریں اور ثواب ملے، یہ کیسے؟ پیارے نبی نے کہا کہ بتاؤ اگر وہی خواہش ناجائز طریقے سے پوری کی جائے تو گناہ ہو گیا کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں بالکل۔ کہا جس طرح ناجائز طریقے سے خواہش پوری کرنے پر گناہ ہوگا اسی طرح سے جائز طریقے سے پوری کرنے پر ثواب ملے گا۔ تو دین اسلام کے محاسن میں سے یہ بات ہے، دین اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی تعلیم دیتا ہے۔ دین کے نام پر دنیاوی تقاضوں پہ ظلم نہ ہو اور دنیا کی خاطر دینی تقاضوں کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ اسی کا نام توازن ہے، اسی کا نام اعتدال ہے، اور اسلام دین اعتدال ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دین پر عمل کرتے ہوئے، اسلام پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بیک وقت دونوں انتہاؤں سے بچنا ہے۔ ایک انتہا تشدد کی ہے، بیجا سختی کی انتہا، اور ایک انتہا تساہل کی ہے، سستی کی۔ ایک انتہا افراط اور غلو کی ہے اور ایک انتہا تفریط اور تقصیر کی ہے۔ دونوں سے بچ کر چلنے والا ہی دین پر صحیح طریقے سے عمل کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، اعتدال پسند امت بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم اعتدال پسندی کے ساتھ دین پر عمل کرتے ہوئے
لوگوں پر گواہ بن سکو۔ تو حضرات، دین پر عمل کرتے ہوئے تشدد سے بچنا ہے، غلو سے بچنا ہے، کیونکہ یہ دونوں ایسے امراض ہیں جو انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، تاریخ بتائے گی کہ دین میں جو نئی نئی بدعتیں ایجاد ہوئیں، تاریخ میں مسلمانوں میں جو نئے نئے بدعتی فرقے پیدا ہوئے، ان کی بنیاد یہی تھی کہ وہ تشدد کا شکار ہوئے، وہ غلو کا شکار ہوئے۔ غلو کا شکار ہو کر بدعتیں ایجاد ہوئیں، اور غلو کا شکار ہونے سے بدعتی فرقے ایجاد ہوئے۔ تو اس طرح سے غلو انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے، اس سے بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو، سننے والوں کو دین میں تشدد، تساہل، افراط، تفریط دونوں انتہاؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق